کیا ہم یقین کریں گے اگر کوئی کہے کہ صدیوں پرانی ایک مذہبی تحریر میں آج کی ماڈرن ٹیک کمپنیوں سے بھی زیادہ بہتر یوزر انگیجمنٹ اور ریوارڈ سسٹم چھپا ہوا ہے؟ بظاہر تو یہ دعویٰ بہت بڑا لگتا ہے۔ مطلب جب ہم گیمیفیکیشن یا انعام کے نظام کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں کسی جدید ایپ کا خیال آتا ہے۔ ہاں بالکل، یا کسی کارپوریٹ بونس سٹرکچر کا، یا پھر وہ جو لائلٹی پروگرامز ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس تحریر کو کھنگالنے والے ہیں اس میں وقت کی پابندی اور کوشش کی درجہ بندی کا ایک ایسا نظام بیان ہوا ہے جو کسی بھی آدھونک سسٹم سے زیادہ حیران کن اور نفسیاتی طور پر گہرا ہے۔ اصل میں ہم جس حدیث پر غور کر رہے ہیں آج، جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ ویسے تو جمعے کے دن کی تیاری اور مسجد آنے کے اوقات کے بارے میں ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس کا مقصد صرف رسمی ہدایت دینا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تحریر ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوشش، یہاں تک کہ آخری لمحے میں کی گئی ایک معمولی سی پیشکش بھی کسی نہ کسی کھاتے میں ضرور درج ہوتی ہے۔ اس میں وقت کی قدر کا مکمل ضابطہ ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اصل مقصد ہی انہی اصولوں کی تہہ تک جانا ہے۔ فوکس اس بات پر ہوگا کہ ایک صدیوں پرانا نظام کس طرح انسان کو بہتر کارکردگی پر ابھارتا ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہیں سے جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ تحریر کا آغاز سیدھا عبادت یا وقت کی پابندی سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک انتہائی دلچسپ شرط سے ہوتا ہے۔ ہاں، جمعہ کے دن کی تیاری کے لیے غسل جنابت یعنی مکمل جسمانی پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ مجھے ہمیشہ سے تھوڑا عجیب لگتا تھا۔ مطلب ایک ذہنی اور روحانی عمل کی شروعات جسم کو دھونے سے کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں جسمانی حالت اور ذہنی بیداری کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے، اور اب تو جدید نفسیات بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ پاکیزگی یا غسل صرف دھول مٹی صاف کرنے کا عمل نہیں ہے۔ تو پھر اور کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا فزیولوجیکل ریسیٹ ہے۔ جب انسان اپنے جسم کو مکمل طور پر پاک کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دماغ کو ایک پیغام بھیج رہا ہوتا ہے کہ آج کا دن ایک عام دنیاوی دن نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ایک فرق واضح کرنا ہے دنیاوی کاموں اور مخصوص عبادت کے درمیان۔ بالکل۔ پورا ہفتہ انسان دنیا کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، سٹریس اور تھکان اس کے اعصاب پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ غسل اس پرانے ہفتے کی ذہنی تھکان کو دھو ڈالنے کا ٹھوس قدم ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم اس کو عام زندگی سے جوڑیں تو جب ہم کسی انتہائی اہم مقصد کے لیے نکلتے ہیں، مثلاً کسی عظیم شخصیت سے ملاقات کرنی ہو، ہاں، یا زندگی کی سب سے اہم پریزنٹیشن دینی ہو باس کو، ایگزیکٹلی، تو ہم عام حالات میں اٹھ کر نہیں چلے جاتے۔ ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، آئینے میں خود کو تیار دیکھتے ہیں۔ یہ پورا عمل سامنے والے کو متاثر کرنے سے زیادہ خود اپنے ذہن کو پرائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ یہ صفائی اور تیاری ہمارے اعصاب کو اس مخصوص حالت میں ڈھال دیتی ہے جو اس آنے والی اہم گفتگو کے لیے ضروری ہے۔ تو جسمانی صفائی دراصل توجہ اور ادب کی پہلی سیڑھی بن جاتی ہے۔ اور اسی تیاری کے نتیجے میں وہ واضحت آتی ہے جو اگلے مرحلے کے لیے ضروری ہے۔ غسل جنابت کا لفظ ویسے بھی ایک ایسی گہرائی کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں کوئی کوتاہی نہ بچی ہو۔ مکمل فوکس۔ ہاں، جب انسان اس درجے کی تیاری کے بعد گھر سے نکلتا ہے تو اس کی منزل واضح ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس حدیث کا وہ مشہور انعامی نظام شروع ہوتا ہے جو وقت کے بہاؤ کے ساتھ انعام کی قدر طے کرتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں تحریر کا سب سے حیران کن حصہ سامنے آتا ہے، یعنی درجہ بندی یا ہائرارکی کا ایک مکمل فریم ورک۔ بالکل، 5 مختلف اوقات ہیں اور ان پر ملنے والے اجر کو ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ ہاں، تحریر بیان کرتی ہے کہ جو شخص پہلے وقت میں جاتا ہے گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی، جو دوسرے وقت میں جاتا ہے گویا اس نے گائے پیش کی، تیسرے وقت والے کے لیے سینگوں والا مینڈا، صحیح۔ پھر چوتھے وقت والے کے لیے مرغی، اور 5ویں وقت میں جانے والے کے لیے انڈا یعنی ایگ بطور قربانی پیش کرنے کا ذکر ہے۔ اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں 7ویں صدی کے عرب معاشرے کے تناظر میں جانا ہوگا۔ اونٹ اس دور کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا، آج کے دور کی کسی لگژری گاڑی کی طرح۔ ہاں بالکل، یا ایک بڑی پراپرٹی قربان کرنے کے مترادف سمجھ لیں۔
اونٹ صرف ایک جانور نہیں تھا، یہ بقا کا ذریعہ اور مالی حیثیت کی سب سے بڑی علامت تھا۔ تو جب پہلے وقت میں آنے والے کے اجر کو اونٹ سے تشبیہ دی گئی تو وہ اصل میں وقت کی سرمایہ کاری کی قیمت بتا رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، جس نے اپنا آرام چھوڑا، دنیاوی مصروفیت کو سب سے پہلے ترک کیا، اس کی کوشش اس دور کی سب سے قیمتی چیز کے برابر قرار دی گئی۔ مگر اس درجہ بندی کو تھوڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال ابھرتا ہے۔ اونٹ سمجھ آتا ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ گائیں اور سینگوں والا مینڈا بھی واضح ہے، ان کی بھی ایک ٹھیک ٹھاک مالی حیثیت ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن انڈا، مطلب اونٹ اور انڈے کے درمیان تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نا؟ کیا یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا کہ جہاں عظیم قربانیوں کی فہرست بن رہی ہو، وہاں آخر میں ایک انڈے جیسی معمولی چیز کو کیوں شامل کیا گیا ہے؟ بظاہر دیکھیں تو یہ کنٹراسٹ واقعی عجیب لگتا ہے، مگر اس کے اندر ہیومن انگیجمنٹ اور نفسیات کی ایک عظیم فلسفی چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ اصل مدعا جانور کی مالی قیمت یا مارکیٹ ویلیو کا ہے ہی نہیں، اصل کوشش اور وقت کی پیمائش ہو رہی ہے یہاں۔ اگر یہ نظام صرف اونٹ، گائے اور مینڈھے تک محدود رہتا تو اسے ایک آل اور نتھنگ نظام کہا جاتا۔ یعنی مکمل انعام یا پھر بالکل صفر؟ بالکل، اور ایسے نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو لگتا ہے کہ وہ پہلے 3 درجنوں تک نہیں پہنچ سکا تو وہ مکمل طور پر ہمت ہار جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب جب بڑی قربانی کا اجر نہیں ملنا تو میں کیوں جلدی کروں؟ ہاں، انڈے کی شامولیت اس نظام کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ ارے واہ! یعنی یہ وہی کانسیپٹ ہے جسے آج کی زبان میں گیمیفیکیشن کہتے ہیں۔ گیمیفیکیشن دراصل ایک ایسی ٹیکنیک ہی تو ہے جہاں لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے انہیں مسلسل چھوٹے چھوٹے انعامات دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سسٹم سے جڑے رہیں۔ ہاں، جیسے کسی ایپ میں چاہے آپ کو 1000 پوائنٹس نہ ملیں لیکن صرف 10 پوائنٹس ملنے کا احساس بھی آپ کو واپس آنے پر مجبور کرتا ہے۔ انڈا دراصل ان لوگوں کے لیے وہ مائکرو ریوارڈ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جو لوگ دنیاوی ذمہ داریوں کی وجہ سے چاہے اونٹ والی کوشش نہ کر سکیں لیکن آخری لمحات میں بھی اگر بھاگ کر آ رہے ہیں تو انہیں کچھ تو ملے۔ یہ انکلوزیوٹی کی، یعنی سب کو شامل کرنے کی عظیم مثال ہے۔ یہ درجہ بندی ذہن نشین کرواتی ہے کہ کوشش چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ 0 سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اور سسٹم نے اس فرد کو فراموش نہیں کیا جو مشکلات کا شکار تھا اور کسی وجہ سے دیر سے پہنچا۔ اس کی اس بھاگ دوڑ کو انڈے کی شکل میں تسلیم کیا گیا۔ ساتھ ہی اگر ہم وقت کے بہاؤ کو دیکھیں تو انعام کی قدر آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے۔ ہاں، اونٹ سے گائے، گائے سے مینڈھا اور پھر انڈا۔ یہ مسلسل سفر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے اور جو لمحہ گزر گیا اس کی قیمت واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن دیکھیں، ہر سلائیڈنگ سکیل یا مسلسل نظام کی کوئی نہ کوئی آخری حد ضرور ہوتی ہے۔ وقت اگر لمبا ہوتا جائے اور انعام کا درجہ گرتا رہے تو اس کی کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا؟ بالکل ہوتی ہے، اور اس حدیث کا تیسرا حصہ بالکل اسی کٹ آف پوائنٹ کو بیان کرتا ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ وقت کی پابندی کے ان 5 انعامات کے بعد اچانک ایک قطعی لمحہ آتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے؟ ہاں، اس وقت فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے سفر کا سب سے نازک موڑ ہے۔ اب تک دروازے کھلے تھے، چاہے آپ اونٹ لے کر آئیں یا انڈا، لیکن امام کے داخل ہونے کا لمحہ اس نظام کو وہاں روک دیتا ہے۔ یہ اچانک رکاوٹ اس بات کی علامت ہے کہ تیاری اور کوشش کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اس لمحے کی شدت کو اگر ہم ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھیں تو یہ کسی یونیورسٹی کی کلاس نہیں ہے جہاں آپ دیر سے آ کر پیچھے بیٹھ جائیں۔ تو پھر کیا مثال دینی چاہیے اس کی؟ یہ کسی انٹرنیشنل فلائٹ کے بورڈنگ گیٹ کی طرح ہے۔ جب تک گیٹ کھلا ہے، کوئی فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے، کوئی اکانومی میں، کسی نے جلدی آ کر بورڈنگ پاس لیا اور کوئی میری طرح آخری منٹ میں دوڑتا ہوا پہنچا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جیسے ہی ایئر لائن کا سٹاف اس گیٹ کو لاک کرتا ہے، وہ ایک آخری اور بے رحم کٹ آف ہوتا ہے۔ گیٹ بند ہونے کے بعد آپ چاہے شیشے پر کتنے ہی ہاتھ ماریں، آپ فلائٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ بورڈنگ گیٹ والی تمثیل بہت مفید ہے یہاں۔ فرشتوں کا رجسٹر بند ہونا بالکل ویسا ہی لمحہ ہے جہاں پچھلی کوششوں کا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس مثال کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو ایک اور گہرا پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ حدیث بیان کرتی ہے کہ فرشتے صرف رجسٹر بند نہیں کرتے، وہ باقاعدہ ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کا بنیادی فرض ہی اعمال ریکارڈ کرنا تصور کیا جاتا ہے۔
ہاں، وہ تو ریکارڈ کیپرز ہیں ڈیوائن نظام کے۔ مگر جب علم بانٹنے اور نصیحت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا سب سے اہم فرض بھی روک دیتے ہیں۔ اف، یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی سوچنے والی بات ہے۔ جو جن کا وجود ہی لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ لکھنا چھوڑ کر سننے لگتے ہیں۔ بالکل۔ آج کل کے دور میں جہاں ہم ملٹی ٹاسکنگ کو ایک عظیم خوبی مانتے ہیں، جہاں ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھ کر ای میلز چیک کر رہے ہوتے ہیں یا پھر لیکچر سنتے ہوئے چپکے سے فون چلا رہے ہوتے ہیں، ہاں ہاں، ہم سب کرتے ہیں یہ۔ تو یہ فرشتوں کا عمل ہماری اس ملٹی ٹاسکنگ کی نفسیات پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہی اس تحریر کا سب سے بڑا انسائٹ ہے میرے خیال میں۔ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی عظیم بات کے سیکھنے، سمجھنے یا ذکر کا وقت ہو تو مکمل یکسوئی اور ایبسولوٹ پریزنس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر فرشتے ریکارڈ کرنے جیسا اہم کام روک سکتے ہیں توجہ دینے کے لیے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ جب علم بیان ہو رہا ہو تو باقی تمام سرگرمیاں روک دے۔ فلو کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ اس وقت صرف اور صرف سننا ہی اصل عبادت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو ہمیں وقت، نیت اور توجہ کا ایک مکمل فریم ورک ملتا ہے۔ شروعات غسل سے ہوتی ہے، جو بتاتا ہے کہ بہترین مقاصد کے لیے ذہن اور جسم کی صفائی ضروری ہے۔ پھر وہ درجہ بندی آتی ہے، اونٹ سے لے کر انڈے تک کا سفر، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ عمل کی عظمت وقت کی پابندی سے جڑی ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اصل سیکھنے کا آغاز وہیں ہوتا ہے جہاں باقی ساری مصروفیات رک جاتی ہیں۔ اصل میں یہ تحریر ہمیں آج کی اس تیز رفتار اور پرشور دنیا میں مائنڈفلنس کا سبق دیتی ہے۔ ہم اکثر وقت کو ایک بے شکل چیز سمجھتے ہیں جسے بس کسی نہ کسی طرح گزارنا ہے۔ وقت کا ضائع کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہاں، مگر اس درجہ بندی نے وقت کے ہر لمحے کو ایک واضح قیمت دے دی ہے۔ جب انسان ہر منٹ کی قیمت اونٹ، گائے یا انڈے کے برابر دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اس بات پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنا بہترین وقت کہاں خرچ کر رہا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ صرف فرض نبھانا کافی نہیں ہے، اس فرض کو بہترین کوشش اور بہترین وقت کے ساتھ نبھانا اصل مقصد ہے۔ سننے والوں کے لیے اس تفصیلی جائزے سے سب سے بڑا سبق یہی نکلتا ہے کہ یہ نظام صرف جمعہ کے دن کی حدود تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے رویوں، ہماری لگن اور کوششوں کا ایک عظیم آئینہ ہے۔ کیسے ہماری معمولی سی غفلت ہمیں کسی عظیم انعام سے محروم کر سکتی ہے، اور کیسے ہمارا آخری لمحے کا جذبہ بھی ہمیں مکمل شکست سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو سمیٹیں، ایک سوال ہے جو مجھے لگتا ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ذرا غور کیجئے، اگر ہماری عام زندگی کے ان تمام اہم مقاصد، ہمارے ان رشتوں جہاں وقت سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، اور ہماری ان خوابوں میں جہاں ہمیں اپنی توجہ دینی ہوتی ہے، وہاں بھی اگر کوشش کو نوٹ کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کے کوئی خاموش فرشتے اور کوئی اندیکھے رجسٹر موجود ہوں، ایک بہت گہرا خیال ہے یہ۔ تو جب زندگی کا وہ کٹ آف پوائنٹ آئے گا، جب وہ آخری رجسٹر بند ہونے لگے گا، تو کیا ہمارے نام کے آگے اونٹ جیسی بے مثال اور شاندار کوشش درج ہوگی، یا ہم صرف آخری لمحات میں کی گئی ایک اندھے کی پیشکش پر یہ زندگی گزار دیں گے؟ یہ ایک ایسا مقام ہے جو انسان کو اپنی ترجیحات اور گزرتے ہوئے ہر لمحے کی اصل قیمت کو نئے سرے سے ناپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔